ہیں، لیکن جس طرح ان کی نمازوں کی معافی ہے، ان ایام کے لیے وہ دوبارہ نمازیں رپیٹ نہیں کرتی، لیکن رمضان کے روزے کا ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ انہوں نے رکھنا ہے، وہ جو تعداد ہے وہ پوری کرنی ہے۔ یہ تو موٹے موٹے وہ چیزیں ہیں جو رمضان روزے رکھنے کے متعلق۔ اب یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ میں نے قرآن نے واضح ہر حلال چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہے وہ اس ٹائم کے دوران صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اگر آپ کوئی بھی چیز کھا لیں گے جان بوجھ کے، یا بیوی کے قریب چلے جائیں گے یعنی ان سے صحبت کر لیں گے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر جان بوجھ کے کریں گے تو ایک روزے کی قضا ہے اور 60 روزے کفارہ کے ہیں، اور وہ ترتیب کے ساتھ رکھنے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا، کفارہ بھی دینا ہے اس کا، اور وہ ایک روزہ جو توڑا ہے اس کا بھی۔ اگر ویسے ہی رمضان کا نہیں رکھا تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اگر بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی مستورات ہیں ان کے جتنے بھی روزے چھوٹ گئے 5، 7، 10، تو وہ جو ہیں روزے انہوں نے دوسرے ایام میں، یعنی جب غیر رمضان میں 11 مہینوں میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گرمیوں کے روزے ہیں گرمیوں میں ہی رکھنے ہیں، نہیں، سردیوں میں چھوٹے دن ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس وقت رکھ لیں، لیکن تعداد پوری کرنی ہے۔ یہ اب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اس ٹائم آف سپین کے اندر حلال چیزیں، حرام تو ویسے انسان کو پورا سال یا کھانا ہی نہیں چاہیے یا بالکل، تو حلال چیزیں جتنی بھی ہیں وہ جان بوجھ کے کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کے پاس جانے سے یا ویسے جان کے ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے شہوت آئے اور انزال ہو جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ روزے کو ناقص کرتی ہیں، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن جو روزے کی برکات ہوتی ہیں وہ جاتی رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر روزے کے مسائل میں بیسک یہی چیزیں ہیں کہ اس کی موٹے موٹے کہ روزہ آپ نے نیت کیا کرنی، رمضان ہے اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، آپ نے صبح سحری کی، اگر سحر میں نہیں اٹھ سکے تو بھی آپ کو اجازت ہے جب آنکھ کھلے کچھ آپ نے انٹیک نہیں کرنا، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، اگر سحر کا وقت گزر گیا روزے کی نیت کر لیں تو پھر آپ نے افطار کریں۔ لیکن سحری جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بڑی ترغیب ہے۔ کیوں کہ بنی اسرائیلی جو ہیں ان کی سحر نہیں ہے، ان کے صرف افطار ہے، سحر نہیں ہے، تو ان سے مشابہت نہ ہو اس وجہ سے سحری کو پسند فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری سے یہ ہے کہ عبادت کا پورے دن میں انسان کو ذوف نہیں ہوتا سحر کھانے سے، اور کیا ہوتا ہے عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، نمازوں انسان بڑے پرسکون ہو کے، تلاوت میں بڑا آسانی سے، تو سحری کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ قیام اللیل، رمضان میں قرآن کا، یہ دونوں جو ہیں یہ اس کی بڑی نسبت جو میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے، اور جو تراویح ہے یہ سنت عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی اور جمہور کی۔ اختلافی بات نہیں ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے کوئی 20 پڑھتا ہے، لیکن جو کنکلوڈ ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کا سننا تراویح میں یہ سنت ہے، اور صحابہ نے حضرت عمر ان کے دور سے آج تک مکہ اور مدینہ میں 20 تراویح نماز ادا کی جاتی ہے، اور پورا قرآن سنایا جاتا ہے۔ پورا قرآن سننا بھی سعادت ہے، اور تراویح پوری ادا کرنا یہ، کیونکہ قیام اللیل بھی انسان کرے گا، دن میں روزہ بھی رکھے گا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے بچ جائے گا جس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے آمین فرمائی جبریل امین کی اس دعا پہ کہ بدبخت ہے وہ شخص، یا وہ کہ خسارے والا ہے وہ شخص
جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے ایک آدھے دن میں انشاءاللہ، تو ہم اسے کس طرح زیادہ سے زیادہ فروٹفل کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کمانے والے بن جائیں، حریص علیکم ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ اس میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگ جائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں، کیوں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فل ڈسکاؤنٹ لگا دیا، فل آفر کر دیا ہے، اور روزانہ جہنم سے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اور جتنے پورے رمضان میں جہنم سے لوگوں کو اللہ آزادی فرماتا ہے، آخری رات جو لائلۃ الجائزہ ہے، آخری جزا کی، جس دن مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے دی جاتی ہے، اس دن اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے جتنا پورے رمضان میں کی۔ تو رمضان کو زیادہ سے زیادہ ذکر سے، عبادت سے، نفل سے اور قرآن کی تلاوت، اور پھر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ کم از کم یہ رمضان میں ایک اپنے ساتھ ایگریمنٹ کریں، کانٹریکٹ کریں، وہ کیا کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے ترجمے کو ہم نے پڑھنا ہے۔ قرآن ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اور ہم کیا ہے تراویح میں بھی سنتے ہیں، ویسے بھی اگر اللہ پڑھنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے تو عربی اور ثواب کی نیت سے، نہ کہ اسے پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اور یہ کہ اس کا جو مقصد ہے قرآن کا ہدی للناس ہے، اس چیز کو ہم اپنے اندر لے کے آئیں۔ اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اگر ہم اس یقین کے ساتھ اس رمضان سے، یہ میں نہیں کہتا کہ پورے رمضان میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ چھوڑو، نہیں، اس رمضان سے ابتدا تو کرو، اگلے رمضان تک انشاءاللہ ختم ہو جائے، اس سے اگلے رمضان ختم ہو جائے، اس سے اگلے رمضان ختم ہو جائے، کہ ایک سال میں 10 سپارے پڑھیں، اگلے سال میں 10 پڑھ لیں، اگلے سال میں کر لیں، 3 سال میں اللہ نے زندگی دی ہے تو اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن کو عمل کریں، یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اور حقیقت ہے، آخری الفاظ آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز انسان بنا لے، ہر چیز حاصل کر لے، خدا کی قسم قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ اگر ساتھ جائے گا کیا جائے گا؟ یہ قرآن جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 2 سورتیں پڑھتا ہے، الف لام میم السجدہ اور سورۃ ملک تبارک الذی، تو اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جب وہ قبر میں رکھا جائے گا تو بمنزلہ پرندہ یہ سورت اس کے جسم کے اوپر آ جاتی ہے، اگر اسے جس طرف سے عذاب ہوتا ہے ادھر سے پروٹیکشن کرتی ہے، اور اگر نہیں ہٹتا تو وہ اللہ سے التجا کرتی ہے، اے باری تعالیٰ اس شخص سے عذاب قبر کو ہٹا دے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے، تو اللہ اس کی اس سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ ہر حال میں ہم نے اپنے ساتھ جو، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو خدا کی قسم ہم زیرو ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن سے تعلق بن گیا، قرآن کو ہم نے سمجھنا شروع کر دیا، قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیا، تو دنیا کی زندگی بھی سہل ہے، اور آگے کی منزلیں جہاں پہ حقیقت میں ہمیں ضرورت ہے، اور وہاں پہ قرآن ہمارا مونس ہوگا، ایسا مونس جو ہمارے لیے چراغاں کرے گا قبر میں۔ وہاں پہ کوئی جتنے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کر لیں آپ، نہ وہاں بجلی ہوگی، نہ سولر ہوگا، نہ انورٹرز ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اگر نور ہے تو وہ قرآن ہے، جس سے اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور کرے گا، ہماری قبروں کو بھی منور کرے گا، پلسرات پہ بھی ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ ہمیں جنت میں سال دے کے جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔